کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پروگرام الہادی میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ ہم اس پروگرام میں کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ عرض کرتے ہیں، اور پھر مستند تفاسیر کی روشنی میں ان سے حاصل ہونے والے درس کو آپ کی خدمت میں احسن انداز سے، آسان الفاظ میں، عام فہم طریقے سے بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ دین کا واقعہ ذکر کیا گیا، اور پھر طوفان نوح کا بڑا مفصل بیان سورہ ہود میں ہوا۔ اس کے بعد ہم نے سورہ یونس ذکر کی، سورہ یونس کی چند آیات بتائیں، ذکر کی تھیں، جس میں اسی تبلیغ دین کا واقعہ، اسی تبلیغ دین کے واقعے کو ذرا کچھ اور انداز میں ذکر کیا گیا تھا۔ آج انشاءاللہ سورۃ الشعراء میں اللہ تبارک و تعالی نے اسی تبلیغ دین کے معاملے کو ذکر کیا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ فرمائی تھی، اور کس طریقے سے پھر آپ کو نجات دی اور دوسری آپ کی قوم کے نافرمان لوگوں کو ہلاک کیا۔ اور یہ میں پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، اور غالباً جو ہمارے ریگولر دیکھنے والے ہیں وہ بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہی چیز کو جب بار بار مختلف مقامات پر ذکر فرماتا ہے تو یقیناً وہ حکیم ہے، اور پوری کائنات میں اگر کسی کے پاس حکمت ہے تو وہ اسی کی حکمت کا صدقہ ہے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھولے سے ایک واقعے کو بہت جگہ لکھ دیا یا بیکار ایسی بار بار تکرار فرما دی، نہیں، اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں، اور انہی حکمتوں کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اب سورۃ الشعراء کے اندر دیکھتے ہیں، یہ سورہ 105 نمبر آیت سے یہ اس کا آغاز ہوگا، اور تقریباً 122ویں آیت تک اللہ تبارک و تعالی نے اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا تھا، آپ کو آپ کی قوم نے جھٹلایا، یعنی کذبت قوم نوح المرسلین، نوح کی قوم نے پیغام لانے والوں کو جھٹلا دیا، یعنی ایک نوح علیہ السلام کو اور پھر آپ کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان سب کی تکذیب کی کہ ہم نہیں مانتے، یہ جھوٹے ہیں۔ اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جس وقت کہ ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا کہ کیا تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے نہیں؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے پاس ایک رسول، بے شک میں تمہارے لیے ایک رسول ہوں، یعنی پیغام لانے والا ہوں، اور امین ہوں یعنی معتبر ہوں۔ کہ تم یہ جو خود اپنے لیے تعریفی لفظ ارشاد فرمانا کہ میں رسول ہوں، امین ہوں، یہ اس لیے تاکہ تحدیث نعمت کے طور پہ بعض اوقات انسان اپنا ذکر کرتا ہے تاکہ سامنے والا تسلیم کرے کہ ہاں آپ ایسے ہیں، پھر ہم اتمام حجت ہو جاتا ہے کہ جب تم تسلیم کر رہے ہو تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ تو آپ نے اس لیے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، یہ تو بالکل ابھی ایسی بات تھی کہ انہیں تسلیم کرنی تھی، لیکن آپ نے فرمایا میں امین بھی ہوں۔ تو امین مینز امانت رکھنے والا، جو امانت دار ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ معتبر کو بھی کہتے ہیں کہ میں قابل اعتبار ہوں، کہ امانتوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ جب ایک قابل اعتبار شخص کوئی بات کہتا ہے تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوتا، تو تم میری بات مان لو۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پس تم اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، اور میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا ہوں۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو فقط اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، پھر ارشاد فرمایا کہ پس مجھ سے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ قالوا، انہوں نے جواب میں کہا، انؤمن لک، کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟ واتبعک الارذلون، حالانکہ آپ کے ساتھ تو ہماری قوم کے بدترین لوگ ہیں، آپ کے پیچھے چلنے والے ہیں وہ کم ترین لوگ ہیں۔ یعنی کم ترین سے مراد جو مطلب جس کو کہتے ہیں کہ قوم کے سب سے حقیر ترین لوگ، چاہے وہ پیشے کے اعتبار سے ہوں یا قومیں بعض اوقات ایسی بنا دی جاتی ہیں کہ جی یہ بڑی نیچ قوم ہے، جسے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہا جاتا ہے، حالانکہ کوئی قوم نیچ نہیں ہوتی، یہ ہماری تقسیمات ہیں۔ لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ کیا ہم آپ پر ایمان لائیں؟
وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ، حالانکہ آپ کی پیروی تو یہ عام سے حقیر سے لوگ کر رہے ہیں، گویا کہ آپ ان کو پہلے دور کریں جو آپ کی پیروی حقیر لوگ کر رہے ہیں، پھر ہم سے کوئی بات کریں تو شاید ہم آپ کی طرف مائل ہوں۔ قال، حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وما علمی بما كانوا يعملون، کہ مجھ کو نہیں ہے میرا کوئی ایسا علم اس کا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یعنی یہ جو میرے متبعین اگر یہ کوئی کام ایسا نیچ وغیرہ کرتے ہیں بظاہر تم جن کو کہتے ہو، تو مجھے تو اس کا کوئی علم نہیں ہے، نہ مجھے کوئی جاننے کی ضرورت ہے کہ میں اس بات کو جانوں کہ یہ کیا کیا کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو دنیا بھی ان کا کام اور معاملہ ہے، میں تو ان کے وصف ایمان پر نگاہ رکھوں گا کہ یہ مجھ پر ایمان لے آئے، اب کیا پیشہ اختیار کرتے ہیں، کس قوم سے ان کا تعلق ہے، یہ میرے پیش نظر بالکل بھی نہیں ہوگا۔ ان حسابہم الا علی ربی، بے شک ان کا حساب و کتاب تو میرے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اگر کوئی بالفرض ایسا کوئی کام کر رہے ہیں جو بظاہر نیچے سا کام ہے تو اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ حساب لے۔ لو تشعرون، اگر تم سمجھ رکھتے ہو تو ذرا غور و تفکر کرو کہ کاموں کا ایک ارذل ہونا، کسی کام کا نیچ ہونا، کسی قوم کا نیچ ہونا، اس سے میرا کیا تعلق ہے؟ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، یہ اگر اس پیغام کو قبول کرتے ہیں، مومن ہو جاتے ہیں تو بس یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں۔ پیشے تو بہت سارے ہوتے ہی ہیں، پیشے قوم کو کیا دیکھنا، اصل تو یہ وصف ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر ہے اور اسی کا میں لحاظ رکھوں گا۔ اور پھر ان کے جو مقصد تھا اس کی نفی فرمائی کہ میں تمہارا مقصد پورا نہیں کروں گا، تم کہہ رہے ہو تمہارا کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو دور کریں گے، ارذل لوگ ہیں، پھر ہم توجہ کریں گے، نہیں۔ وما انا بطارد المؤمنین، اور میں ان مومنین کو دور کرنے والا نہیں ہوں، اپنے پاس سے دھتکارنے والا نہیں ہوں، ایسا نہیں ہوگا۔ ان انا الا نذیر مبین، بے شک میں تو فقط ڈر سنانے والا ہوں، واضح ڈر سنانے والا، میرا کام ہے ڈر سنانا، اب تم مانو یا نہ مانو تمہاری مرضی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، لئن لم تنتہی، کہ اگر آپ نہ رکے تبلیغ کرنے سے، یا نوح اے نوح، لتکونن من المرجومین، تو ضرور آپ مرجومین میں سے ہو جائیں گے۔ مرجوم کہتے ہیں شخص کو جس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا گیا ہو، تو گویا کہ انہوں نے کہا، یعنی پتھر مار جس کو پتھر مارے جاتے ہیں اس کو مرجوم کہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس تبلیغ دین سے باز نہ آئے، نہ رکے، تو پھر آپ بھی مرجوم ہو جائیں گے، یعنی ہم آپ کو سنساری کریں گے، آپ کو پتھر ماریں گے۔ قولا، حضرت نوح علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ربی، اے میرے رب، انا قومی کذبون، بے شک میری قوم مجھے جھٹلا رہی ہے، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا، میری تکذیب کر دی، کذبونی میری تکذیب کر دی ہے۔ فافتح بینی و بینہم فتحا، تو ان کے اور میرے درمیان ایک فیصلہ فرما دے، ونجنی، اور مجھے نجات عطا فرما، ومن معی من المؤمنین، اور ان مومنین کو بھی جو میرے ساتھ ہیں۔ فانجیناہ، تو ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دے دی، ومن معہ، اور ان کو بھی جو آپ کے ساتھ تھے، فی فلک المشحون، ایک لدی ہوئی بھری ہوئی کشتی میں، یعنی اس میں جانور بھی تھے، جیسے آپ نے سماعت فرمایا، جانور تھے، چرندے پرندے، سب کا نوح علیہ السلام نے ایک ایک جوڑا اللہ کے حکم سے لے لیا تھا، اور 72 نفوس قدسیہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے یہ جو لدی ہوئی تھی کشتی، اس میں ہم نے نوح علیہ السلام کو بھی نجات دے دی، اور جو آپ کے ساتھ مومنین تھے انہیں بھی نجات بخش دی۔ ثم اغرقنا، پھر ہم نے غرق کر دیا، بعد الباقین، ان کے بعد جو پیچھے رہ جانے والے تھے ان سب کو ہم نے ہلاک فرمایا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ایک نشانی ہے، ضرور ایک نشانی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور نہیں تھے ان میں سے اکثر ایمان لانے والے، یعنی اکثر لوگ ایمان قبول انہوں نے نہیں کیا تھا۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم، اور بے شک تیرا رب ضرور وہی غالب رحم فرمانے والا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی تقریباً تبلیغ کے واقعے کو ذکر فرمایا، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کی قوم نے، نوح علیہ السلام کی قوم نے نوح کو کی تکذیب کی، جس وقت ان کے بھائی نوح نے انہیں کہا، بھائی اس لیے شاید فرمایا کہ ہم قوم ایک بھائی کی طرح ہوتا ہے، ایک برادری والا ایک بھائی کی طرح ہوتا ہے، اس لیے نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے بھائی نوح نے ان کو تبلیغ کی۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ سگے بھائی تھے، یعنی مراد ہے ہم قوم نے۔ اور آپ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں؟ بے شک میں اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، ایک رسول ہوں اور امین بھی ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو،
میں اس پر تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا، میرا اجر تو فقط اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو گویا کہ یہ تبلیغ دین کا سب سے ایک بنیادی اصول ہونا چاہیے، سب سے بنیادی چیز ایک مبلغ کے پیش نظر یہی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی تبلیغ دین سے فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا ارادہ کرے۔ بس ہماری تبلیغ سے مقصود یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ میرے ارد گرد جمع ہو جائیں، میرے کچھ افرادی قوت میں اضافہ ہو جائے، لوگ میری تعریفیں کریں، میرے کلام کو سراہیں، مجھے تحفے تحائف دیں، میں کم از کم ان کے نقصانات سے محفوظ ہو جاؤں۔ اس قسم کے کوئی مطلب تبلیغ دین کے جواب میں فائدے حاصل کرنا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ مقصد صرف اور صرف اپنے اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے، کیونکہ جتنا مبلغ کے قول میں اخلاص ہوگا اتنا ہی وہ کامیاب ہوگا، اور جتنا اخلاص کم ہوگا اتنا ناکام ہوگا۔ ایک مرتبہ بزرگوں نے لکھا ایک واقعہ کہ ایک عابد تھا، اس نے ارادہ کیا کہ میں شیطان کو ہلاک کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ تھے وہ ایک درخت کی پوجا کرنے لگے، تو اس عابد کو ایک دن غصہ آیا اور اس نے سوچا کہ میں اس درخت کو کاٹ دیتا ہوں تاکہ لوگ نہ یہ درخت رہے گا نہ اس کی تبلیغ مطلب اس کی پوجا کریں گے، اور اس طرح شرک سے محفوظ رہیں گے۔ تو وہ کلہاڑا لے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے چلا، تو درمیان میں شیطان آ گیا ایک انسانی روپ میں، اور کہا کہ میں تجھے وہاں پر نہیں جانے دوں گا، تم وہ درخت نہیں کاٹ سکتے۔ اس نے کہا کیسے نہیں کاٹنے دو گے؟ اس نے اٹھایا اور شیطان کو اٹھا کے پٹک دیا زور سے زمین پہ، یعنی اس انسان کو پٹک دیا، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ وہ شیطان ہے۔ تو پھر یہ کہ آگے بڑھا، پھر وہ دوبارہ آیا، پھر روکنے کی کوشش کی، پھر پٹک دیا۔ تو اس نے کہا اچھا میری ایک بات سن لو، تیسری مرتبہ آ کر کہا ایک بات سن لو، اس کے بعد تم چاہو تو کاٹ دینا۔ تو یہ رک گیا، اس نے کہا اچھا بولو۔ اس نے کہا کہ اگر تم اس کو نہیں کاٹتے ہو تو میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، اور دیکھو اگر تم کاٹ بھی دو گے، ایک درخت کاٹو گے دوسرے کی پوجا شروع کر دیں گے، دوسرے کی کاٹو گے تیسرے کی پوجا شروع کر دیں گے، تیسرا کاٹو گے چوتھے کی پوجا شروع کر دیں گے۔ تو تمہارے اس درخت کو کاٹنے سے کوئی ان کی پوجا کا سلسلہ رکے گا تو نہیں، لیکن یہ ضرور ہوگا جب میں تمہیں پیسے دوں گا تم ان پیسوں کو استعمال کرو، اپنے بیوی بچوں کے لیے کچھ لے کر آؤ، اپنے ذہنی یکسوئی حاصل کرو، غریبوں کی امداد کر لو، اور اس طریقے سے تم بہت سارے نیک عمل کر سکتے ہو۔ اب اس کے ذہن کے اندر یہ خدشہ آ گیا کہ ہاں ایسا مجھے کرنا چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھو واپس جاؤ، میں تو روزانہ تمہارے سرہانے جو ہے اتنے پیسے رکھ دیا کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ واپس چلا گیا۔ روزانہ بھائی جب یہ تکیہ ہٹاتا تو اس کے نیچے سے پیسے ملتے اور اس کو خرچ کرتا۔ ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، 3 دن ہوا، چوتھے دن پیسے غائب۔ جب غائب ہوئے تو بڑا غصہ آیا کہ اچھا اس نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر کلہاڑا اٹھایا، پھر وہ درخت کاٹنے کے ارادے سے نکلا، پھر شیطان درمیان میں آ گیا انسانی روپ میں۔ اس نے کہا ہٹ جا، میں جانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں نہیں جانے دوں گا۔ لڑائی ہوئی، اب کی دفعہ شیطان نے اٹھا کے اس کو پٹک دیا۔ تو یہ عابد ڈر گیا، خوف زدہ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ بتاؤ 3 دفعہ میں تم پہ غالب آیا، چوتھی مرتبہ تم مجھ پہ کیسے غالب آ گئے؟ اس نے جواب دیا کہ پہلی 3 مرتبہ تمہارا مطمع نظر، تمہاری توجہ مکمل طور پہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف تھی، تم اخلاص سے جا رہے تھے، میں نے روکنے کی کوشش کی، اور جو اللہ تعالیٰ کا مخلص بندہ ہوتا ہے اس پہ میرا کوئی داؤ نہیں چلتا۔ لیکن اب جو تمہیں غصہ آ رہا ہے وہ دراہیم اور دنانیر کے نہ ملنے کی بنا پر ہے، اب اللہ کے لیے تو نہیں ہے، تو اب میں تم پہ غالب آ گیا۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ جو مبلغین اکثر مایوس ہو کر تبلیغ چھوڑ دیتے ہیں وہ ذرا اپنے باطن پر توجہ کریں۔ آپ کے باطن میں ہو سکتا ہے کوئی خرابی موجود ہو، بعض اوقات یہ اتنی باریک خرابی ہوتی ہے کہ خود ایک تبلیغ کرنے والا اس پر مطلع نہیں ہو پاتا۔ اصل میں ہم اپنے تبلیغ دین کے معاملے کو کیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ایک بیماری ہوتی ہے۔ ہم دنیاوی طور پہ یعنی دنیا کے اندر ہی اس سے کچھ بدلہ چاہتے ہیں۔ مثلا میں تبلیغ کروں، سب لوگ ہنستے ہوئے میری تبلیغ کو سنیں، خوش ہوں، سر ہلائیں، میری بات فوراً مان لی جائے، میرے قول پہ عمل ہو، اور کوئی مجھے برا بھلا نہ کہے، مجھے تحفے تحائف ملیں، اور بہت سارے ارادے ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب ہم تبلیغ دین کے نتیجے میں ان متمنا جو ہمارے جو خواہشات ہوتی ہیں، جو متوقع رزلٹ ہوتا ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتا، تو پھر ہم ایک بے چینی اور اضطراب سے محسوس کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اپنے زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمیں بیکار محسوس ہوتے ہیں، فائدہ کیا کرنے کا، تبلیغی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک بیماری ہے بعض مبلغین کے اندر، مبلغات کے اندر، کہ ان کو اس بیماری کا خود احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی تبلیغ کو دنیا کے اندر ہی کیش کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور جب یہ کیش نہیں ہوتی اور جو چیک کیش نہ ہو اس کو پھاڑ ہی دیا جاتا ہے تو یہ اپنی تبلیغ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ان کی میجر مسٹیک ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔
بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کی خاطر دین کی تبلیغ کا سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ کوئی ہماری بات سن کے مسکراتا ہے یا منہ بناتا ہے، کوئی ہمارے تعریفی جملے کہہ دیتا ہے یا گالیاں بکتا ہے، کوئی اطاعت کرتا ہے یا نافرمانی کر کے سامنے سے اٹھ کے چلا جاتا ہے، ہمارے کوشش میں بالکل فرق نہیں آنا چاہیے۔ ہاں یہ بھی میں نہیں کہوں گا کہ بالکل کوئی غم محسوس نہیں ہونا چاہیے، کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے، کوئی بے قراری نہیں محسوس ہونی چاہیے، ایسا نہیں، کیونکہ یہ ایک فطری تقاضا ہے۔ جب ہم اپنی تبلیغ کے جواب میں متوقع رزلٹ نہیں پاتے ہیں تو دل آزاری ہونا، قلب کا رنجیدگی محسوس کرنا اور کچھ افسوس کی کیفیات قلب پر طاری ہونا، یہ ایک فطری تقاضا ہے، اس کو کوئی بھی غلط نہیں کہے گا، اور نہ یہ اخلاص کے منافی کوئی چیز ہے۔ ایسا تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ یہ یاد رکھیں کہ اکثر شارحین نے یہ لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلے نبیوں کو یاد کرنے کا حکم دیا گیا کہ فلاں کو یاد کیجئے، انہوں نے تبلیغ کی، فلاں کو یاد کیجئے، ان کی قوم نے ان کو جھٹلایا، یہ وہ مقامات ہوتے تھے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اس وقت آیات نازل ہوتی تھیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرماتے اور سامنے والے آپ کی بات نہ مانتے تو آپ کی شدید دل آزاری ہوتی، آپ رنجیدہ ہوتے، بڑا غم محسوس کرتے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی قلبی تسلی کے لیے ان آیات کو نازل فرماتا تھا کہ حبیب اپنا دل چھوٹا نہ کیجئے، آپ مطلب اتنا زیادہ اپنے اوپر غم اور پریشر نہ لیجئے۔ دیکھیے پچھلے انبیاء علیہ السلام بھی تو تھے، ان کے ساتھ بھی ایسے معاملہ ہوا ہے، ان کی قوموں نے بھی اس طرح ان کو جھٹلایا ہے۔ تو جب پھر نبی کریم پچھلی باتوں پہ غور و تفکر کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے، تو پھر وہ قلب پر ایک بوجھ کم سے کم ہوتا محسوس ہوتا تھا، اور پھر آپ وہی نارمل انداز سے تبلیغ فرماتے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو شارحین نے، مفسرین نے جو کچھ بیان فرمایا، جو اللہ نے آیات نازل فرمائی ان کے تناظر میں، اس سے معلوم یہ ہوا کہ ایسا نہیں تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی غم کو، کسی ٹینشن کو محسوس نہیں فرماتے تھے اور لوگوں کی بے مروتیاں آپ کو رنجیدہ نہیں کرتی تھی، ہوتا تھا۔ تو اس لیے یہ تو کوئی قابل گریز جرم نہیں ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور کوئی ہمارا کہنا نہ مانے تو ہمارے دل میں ایک تکلیف اور رنج پیدا ہو، لیکن اس کو ترک نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ہماری گزارش ہوگی اسکول کالجز یونیورسٹیز میں جو ٹیچرز حضرات ہیں، جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، فقہاء ہیں، جو جمعے کے اندر بیانات کرتے ہیں، اسی طرح جو دیگر مبلغین ہیں، اسی طرح ماں باپ جو اپنی اولاد کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اولاد کہنا نہیں مانتی ہے، کسی بھی موقع پر دل آزاری کا محسوس ہونے ایک الگ بات ہے، غم اور رنج محسوس ہونے ایک الگ بات ہے، لیکن ہم اپنی کوشش کو ترک نہ کریں۔ یہی انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار رہا ہے، ورنہ اگر ہم نے کوشش کو ترک کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہو جائے گی، گویا کہ ایک ظاہری علامت بن جائے گی کہ ہم نے اپنی تبلیغ سے اللہ کی رضا کا ارادہ نہیں کیا بلکہ کسی اور چیز کا ارادہ کیا، کیونکہ جب وہ چیز نہیں ملی تو ہم نے تبلیغ ترک کر دی۔ اس کو ذرا سوچنا پڑے گا۔ پھر ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، لیکن انہوں نے کہنا نہ مانا تو آپ نے بہرحال پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں التجا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے ان کے درمیان فیصلہ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو غرق فرما دیا، نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ ہمیشہ حق و باطل کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہے گا، ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا کہ حق ہمیشہ غالب آئے گا اور باطل مٹنے کے لیے آیا ہے۔ اب آپ کو مجھے فیصلہ کرنا ہے کہ حق کا ساتھ دینا ہے یا باطل کے ساتھ رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرا رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا کرم ہے کہ اس نے اپنے محبوب بندوں کا تذکرہ کرنے کی، اور وہ بھی وہ تذکرہ جو قرآن عظیم میں مذکور ہے، اس تذکرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسرار المرفوعہ میں مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کسی محبوب بندے کا تذکرہ ہو وہاں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو یقیناً جب ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، ہم پر بھی اور ہماری ٹیم پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور اس کی رحمت سے بعید ہے
بہت یہ مطلب اس کی رحمت سے دور بات ہوگی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو سن رہے ہوں وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہ جائیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتنی وسیع ہے کہ یہ جو اس کے اس محبوب بندے کے تذکرے میں کسی بھی طریقے سے شامل ہوگا ان سب تک اس کی رحمت پہنچے گی۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا فارمیٹ ہے کہ ہم قرآن عظیم کے کسی ایک موضوع کا انتخاب کرنے کے بعد اس سے متعلقہ آیات اور پھر ان کی مستند تفاسیر کی روشنی میں تفسیر ذکر کرتے ہیں، اور پھر اسی پہ اکتفا نہیں کیا جاتا، بلکہ کوشش حتی الامکان یہ ہوتی ہے کہ کما حقہ ہم ان آیات کریمہ سے استفادہ کریں، فیض حاصل کریں۔ چنانچہ اگر وہ آیت ہمیں کسی قابل عمل بات کی طرف متوجہ کر رہی ہے، کسی عمل کی دعوت دے رہی ہے، تو ہم توجہ بھی کرتے ہیں اور عمل کی ترغیب بھی دیتے ہیں، ساتھ ساتھ اپنا محاسبہ بھی کرتے ہیں اور دوسروں کو محاسبے کی دعوت دے کر عمل کی جانب مائل کرنے کی سعی احسن کی جاتی ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، پچھلے پروگرام میں بھی جو کچھ آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا اس کا ذکر ہوا، اور آج انشاءاللہ سورۃ الصافات میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بارے میں جو ارشاد فرمایا اس کو ہم دیکھیں گے۔ یہ 75 نمبر آیت سے انشاءاللہ اس کا آغاز ہوگا اور تقریباً 82 نمبر آیت تک اللہ تعالی نے اس صورت میں نوح علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ ابھی جو اکثر آیات نوح علیہ السلام کے بارے میں آ رہی ہیں وہ آپ کی تبلیغ سے متعلق ہے کہ آپ نے تبلیغ فرمائی، قوم نے اسے کچھ نے قبول کیا اور اکثریت نے اس کو رد کر دیا، تو ایک مخصوص مدت تک جس کا دورانیہ بڑا طویل ہے، تقریباً 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ فرماتے رہے، لیکن جب آپ کی قوم نے آپ کی بات کو نہ مانا اور ہٹ درمی پر قائم رہے تو پھر نوح علیہ السلام نے آخر ان کے خلاف دعا فرمائی اور اللہ تبارک و تعالی نے ان پر پانی کا عذاب نازل فرمایا۔ تقریباً یہی مضمون یہاں پر بھی ہے، لیکن بارہا آپ کی خدمت میں عرض کیا جا چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک واقعے کو مختلف مقامات پر ذکر فرماتا ہے تو وہ حکمت سے خالی یقیناً نہیں ہے، اس لیے ہم بھی اس حکمت کی تلاش کرتے ہیں کہ جو مختلف مقامات پر ایک ہی واقعے کو بار بار ذکر کرنے کے پیچھے پوشیدہ ہے، تاکہ اس کو جاننے کے بعد ہم سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان واقعات کو بار بار ذکر کر کے کیا فرمانا چاہتا ہے اور ہمیں ہر مقام سے کس طریقے سے کچھ اکتساب فیض کرنا ہوگا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ، اور ضرور بے شک ندا کی ہمیں، آواز دی ہمیں نوح نے، فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں۔ تو یہاں ندا دینے سے مراد یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جب تبلیغ دین فرمائی، حتیٰ کہ آپ اپنی قوم کی اصلاح سے، قوم کے حق کی طرف مائل ہونے سے اور ہدایت کے راستے پر چلنے سے تقریباً مایوس ہو گئے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ تعالیٰ یہ نافرمان قوم ہے، ان پر اپنا عذاب بھیج، جو تو نے وعدہ فرمایا ہے اس وعدے کی تکمیل فرما دے۔ تو یہاں نادانا سے یہی مراد ہے کہ اور ضرور بے شک ندا دی ہمیں نوح نے، تو اللہ تعالیٰ خود اپنی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، پس ہم کیا ہی اچھے قبول کرنے والے ہیں، دعا سننے والے ہیں، کسی کی پکار کو درجہ قبولیت عطا فرمانے والے ہیں۔ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ، اور ہم نے نوح کو اور اس کے گھر والوں کو ایک بڑی آزمائش سے، بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے اس کی اولاد کو باقی رہنے والوں میں سے رکھا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کی تعریف کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر تمام جہان والوں میں سے نوح پر سلام ہو۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیک عمل کرنے والوں کو، سچوں کو، اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں انہیں اسی طرح جزا اور صلہ بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک نوح ہمارے بندوں میں سے، مومنین میں سے تھا۔ ثم اغرقنا الآخرین، پھر ہم نے باقی جو لوگ تھے، نافرمان قوم تھی، انہیں
غرق کر دیا۔ تو یہ ان آیات کا کچھ لفظی ترجمہ تھا۔ اب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ نوح نے ہمیں ندا کی۔ تو یہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے کہ جب وہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، آفت میں مبتلا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کریم کو پکارتے ہیں، اور وہ دنیاوی اسباب اور ذرائع کی طرف بھی یقیناً متوجہ ہوتے ہیں، لیکن ان کا اول توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی ہوتی ہے، اور اگر وہ اسباب اور ذرائع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے ساتھ ہوتے ہیں۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ دین فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی کہ آپ اب ایک کشتی تیار کریں، بہت بڑی کشتی، جس کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 3 درجات تھے۔ سب سے نیچے آپ نے درندوں کو رکھا، پھر بیچ میں جو تھا وہ عام مویشی جو گھریلو ہوتے ہیں پالتو کو رکھا، جو درندوں کے علاوہ بھی تھے جنگلی لیکن ان کو رکھا، اور تیسرے درجہ سب سے اوپر والے درجے میں انسان تھے اور پرندے تھے۔ تو اس طرح اتنی بڑی کشتی بنائی، تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نجات حاصل کرنے، نجات کی ایک صورت آپ کو یہ بتائی گئی کہ اس طوفان سے آپ نجات اس وقت پائیں گے کہ جب آپ کشتی بنائیں۔ تو گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی ایک ظاہری سبب اور ذریعہ اور وسیلہ اختیار فرمایا، تو یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کے منافی نہیں تھا۔ اس قسم کی کوششیں اللہ پہ بھروسے اور توکل کے منافی نہیں ہوتی، لیکن رجوع آپ کا مکمل طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رہا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ جب کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، سب سے پہلے اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں، لیکن اس یقین کے ساتھ اور اس پختہ ایمان اور عقیدے کے ساتھ کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو ہماری توقع کے مطابق رزلٹ بھی فراہم کرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا محتاج نہیں ہے کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ کرے، بلکہ اس نے ہمیں اس بات کا مکلف بنایا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہ ہم کریں۔ اب ہماری یہیں پر ایک میجر مسٹیک ہوتی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی توقع کے مطابق رزلٹ چاہتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا رزلٹ نہیں آتا یا آنے میں دیر ہوتی ہے، جو بظاہر دیر نہیں ہے، اس کا تو ہر کام ایک وقت پر ہی ہوتا ہے، ہمارے نزدیک اگر دیر ہو رہی ہو تو ہم فوراً بے چین بے قرار ہو کے شکوہ کر بیٹھتے ہیں، اور بعض اوقات باغی ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے امداد طلب کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے 2-4 دفعہ اسی طرح کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ رجوع ہوا، لیکن جب توقع کے مطابق رزلٹ نہ پایا، جس میں خود اپنی شامت اعمال بھی شامل ہوتی ہے، لیکن اپنا قصور کس کو نظر آتا ہے، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہی نہیں ہیں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے کوئی طلب امداد کریں، پھر ان کا مرکز نگاہ مخلوق بن جاتی ہے۔ مثلا کوئی کام اٹک گیا، یار فلاں کے پاس چلے جاؤ، اس سے کام ہو جائے گا، فلاں کے پاس چلتے ہیں وہ کام کروا دے گا، نوکری نہیں مل رہی تو فلاں دلوا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعاؤں کا سلسلہ کیا بھی جاتا ہے تو ایسا مایوس شخص اخلاص سے دعا نہیں کرتا، اس میں دم نہیں ہوتا، ایک رسمی طور پر چند الفاظ زبان سے نکالے جا رہے ہوتے ہیں جن الفاظ کا خود اس کا دل ساتھ نہیں دے رہا ہوتا، کھوکھلے الفاظ جس کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ غلط روش ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے طریقے پہ چلتے ہوئے، اور خصوصاً تذکرہ نوح علیہ السلام ہے، تو آپ کے طریقے پہ چلتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ بڑے اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھیں یا خود اپنی مدح فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، تو ہم کیا ہی اچھے قبول فرمانے والے ہیں۔ یعنی جب کوئی ہم سے دعا کرتا ہے، ہمیں پکارتا ہے، ندا کرتا ہے، تو ہم اس کی دعا کو، اس کی ندا کو، اس کی پکار کو اپنی بارگاہ میں درجہ قبولیت عطا فرماتے ہیں۔ تو اب یہ سوال یہاں پر پھر یہ بیدار ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ خود یہ بیان فرما رہا ہے کہ ہم سب سے اچھے قبول کرنے والے ہیں، تو پھر اس کے قبولیت کے آثار ہم پر ظاہر کیوں نہیں ہوتے ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آثار تو ظاہر ہوتے ہیں، لیکن جو آثار ہم چاہ رہے ہوتے ہیں بعض اوقات ویسے اثرات یا آثار یا رزلٹ ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مثلا ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری زبان سے جو نکلا ہے ویسا مل جائے، مثلا اللہ تعالیٰ میرا پرائز بانڈ نکلوا دے۔ اب اگر پرائز بانڈ نکل آیا تو کیا میرا رب کی شان ہے صاحب،